دنیا کے پہلے خواجہ سرا مدرسہ کے اندر۔ رانی خان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 22 سال خواجہ سراؤں کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز سے گزارے۔ یہ ڈانس پارٹیاں کروایا کرتی تھی، شادیوں میں جایا کرتی تھی۔ ہمارے پاس تقریباً 22 خواجہ سرا پڑے۔ ڈیٹلی سمپل کہ دنیا فانی ہے کہ میں عالمی دین فیملی سے ریلیٹڈ تھی۔ ٹرانسجینڈرز میں تقریباً 22 سال کافی عمر ہے۔ مجھے ویسے بھی دنیا ساری دیکھتی ہے، لاکھوں کا تو کوئی حساب بھی نہ تھا۔ فرید نے چھکے لگانا چھوڑ دی پر آپ نہیں چھوڑے۔ ہاں اگر آپ میرے نبیوں کا دور دیکھ لیں تو ہمیں بھی گزرنا ہوگا کانٹوں سے، اور میں گزر بھی رہی ہوں۔ اللہ کے دین میں تو برکت ہی بہت ہے۔ میرا جو ہے وہ ٹرانس پہ زیادہ کام ہے، آپ کو پتا ہاسپٹل بھی بنا رہی ہوں، اب جو ہے وہ رائے حق ہے۔ میں یہ نہیں کہتی آپ کو کہ آپ بیکنگ چھوڑیں، میں یہ نہیں کہتی آپ ڈانسنگ چھوڑیں، رویہ تھوڑا سا چینج کرے، خواجہ سراؤں کے ساتھ تھوڑی نرمی لے کر آئیں۔ جو ہے وہ یتیم بچیوں کے لیے نمازیں بھی پڑھتی ہیں وہ، آپ مہک مالک کو دیکھ لیں، کافی تبلیغ میں جاتی ہے وہ۔ پاکستان سٹوریز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد ظہیر عباسی، اور آج ہم موجود ہیں دنیا کے پہلے خواجہ سرا مدرسہ کے اندر کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 22 سال خواجہ سراؤں کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز سے گزارے۔ یہ ڈانس پارٹیاں کروایا کرتی تھی، شادیوں میں جایا کرتی تھی، گنگنایا کرتی تھی، رقص کیا کرتی تھی، ایون کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ بیگنگ بھی کیا کرتی تھی۔ جب ان کا مائنڈ چینج ہوا تو انہوں نے یہ مدرسہ بنایا۔ اس مدرسے کے اندر خواجہ سرا ہی پڑھتے ہیں، خواجہ سرا ہی پڑھاتے ہیں، خواجہ سرا ہی اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور خواجہ سرا ہی اس کی سیکیورٹی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ آج یہ ایک معلم، یہ ایک استاد کے طور پہ اپنا انٹرویو دیں گی۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کتنے خواجہ سرا پڑھتے ہیں یہاں پر؟ ہمارے پاس تقریباً 22 خواجہ سرا پڑھتے ہیں۔ 22 خواجہ سرا یہاں پر پڑھتے ہیں۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ خواجہ سرا کے کھانے پینے کا اور ان کے رہائش کا انتظام وہ بھی آپ کرتے ہیں؟ جی بالکل ہم کرتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ کاروبار بھی دیتے ہیں، ساتھ میں کاروبار بھی دیتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کچھ خواتین اور کچھ بچے بھی پڑھ کے جا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ میں خواجہ سراؤں کی خدمت سے بھی آگے نکل جاؤں؟ یہ ایک غریب غربہ علاقہ ہے، اسلام آباد کا سب سے غریب غربہ علاقہ ہے۔ جی جی۔ پاس پڑوس میں رہتے ہیں غریب لوگ، وہ یہاں پر آتے ہیں اور ان کے لیے یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، اور بلکہ ہم ان کو کھانا بھی دیتے ہیں۔ تو جی رانی خان، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ کیسے آئیڈیا آ گیا اتنے سالوں کے بعد کہ مجھے مدرسہ بنانا چاہیے؟ ڈیٹلی سمپل کہ دنیا فانی ہے۔ بالکل دنیا فانی ہے۔ تو خواجہ سراؤں میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا، کیونکہ جب میں گھر سے نکلی تھی تو میں چاہتی تھی، کیونکہ میں عالمی دین فیملی سے ریلیٹڈ تھی، کہ ہمارے گرو جو ہے وہ الگ کلاس اس میں بھی ہو کہ ہمیں ڈانس کے ساتھ یہ چیز بھی سکھائیں جو کہ، لیکن میں نے ایک بہت لمبی عمر گزاری ہے ٹرانسجینڈرز میں، تقریباً 22 سال کافی عمر ہے۔ جی بالکل۔ 22 سال میں میں نے سوائے رمضان کے نہ قرآن پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ ہی میں نے نماز پڑھی۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دین کی تعلیم ہے یہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے لال مسجد سے بھی کی، میں نے فتح علوم سے بھی کی، ہمارے چنور کے بڑے بڑے مدارس سے میں اجتماعوں میں بھی جاتی رہی ہوں، رائے ایونٹ میں وغیرہ بھی، اور ہمارے جو ہے گھر میں کافی ایسے فرد ہے جنہوں نے ماشاءاللہ حفظ کیا ہوا ہے، عالم کورس کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ نے دین کی جو تعلیم تھی یہ کتنا عرصہ پہلے حاصل کی تھی؟ یہ جب حادثہ ہوا تھا لال مسجد میں مشرف کے دور میں، اس وقت میں لاسٹ میں تھی۔ اس وقت آپ زیر تعلیم تھی؟ نہیں، میں اس وقت جو ہے تعلیم تو بہت پہلے حاصل کر چکی تھی، لیکن دوبارہ میں نے کہا کچھ غلطیاں ایسی ہو جو نکال لیں ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب۔ اچھا، جب آپ لال مسجد میں پڑھتی تھی اس ٹائم آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے؟ مجھے ویسے بھی دنیا ساری دیکھتی ہے، اور میں ہمیشہ جو ہے وہ سچ ہی بولتی ہوں۔ زبردست زبردست۔ تو میں ٹرانس بچپن سے ہوں، اور ٹرانس ہی ہر مراحل میں ٹرانس ہی رہی ہوں، ہر مراحل میں ٹرانس ہی رہی۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈانس جب آپ کرتی تھی، ڈانس پارٹیاں، سب سے زیادہ جو بڑی مہنگی پارٹی آپ نے کی تھی تو وہ کتنے لاکھ کی تھی؟ لاکھوں کا تو کوئی حساب بھی نہ تھا۔ میں زیادہ تر فنکشن لاکھوں میں ہی کیا کرتی تھی۔ اچھا، کیونکہ میں ایک خوبصورت ڈانسر تھی، ٹھیک ہے، اور ایک خوبصورت خواجہ سرا تھی میں، اور میک اپ آرٹسٹ بھی میں بہت بڑی۔ نہیں، ابھی بھی آپ کسی سے کم بھی نہیں ہے، ابھی بھی آپ چنگی پلی خوبصورت ہیں، پوری کرشمہ کپور ہیں، اتنا لمبا قد، خوبصورت سی اسمائل، بڑی بڑی آنکھیں، اور چپکے اندر سے شرمانا، ہائے اللہ۔ آپ نے بھی افریدی کی طرح چھکے لگا دیے، افریدی نے چھکے لگانا چھوڑ دیے پر آپ نہیں چھوڑے۔ ہاں بس جب رانی خان کے سامنے ہو تو پھر چھکے تو چھوٹ ہی جاتے ہیں نا جی۔ انہوں نے کسی بھی حوالے سے مجھے 50 لاکھ کی آفر کروائی۔ جی ایگزیکٹلی یہ سچ ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ مدرسہ جو ہے نا اس کو چھوڑیں، کوئی شیلٹر ہوم بنائیں،
اچھا وہاں پہ خواجہ سراؤں کو جو ہے کوئی اسکل وغیرہ سکھائیں. لیکن میرا انیشیٹو تو فرسٹ جو ہے ٹرانس مدارس کا ہی تھا نا, کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کا پہلا خواجہ سرا مدرسہ تھا. جب سے آپ اس کام میں آئی ہیں آپ کو اس کام میں زیادہ سکون, شہرت, عزت ملی ہے؟ اگر آپ میرے نبیوں کا دور دیکھ لیں تو کانٹوں سے گزرے ہیں. بالکل. ہم بھی ان کی امت ہی ہیں, ہمیں بھی گزرنا ہوگا کانٹوں سے, اور میں گزر بھی رہی ہوں. دیکھیں ڈانس پارٹی میں جو ہے وہ ہم نے اپنی مستی سے سونا, اپنا آج یہ فنکشن ہے, آج وہ فنکشن ہے, کوئی کہیں سے چھیڑ رہا ہے, کوئی کہیں سے چھیڑ رہا ہے. اللہ کے دین میں تو برکت ہی بہت ہے, سکون ہے. میں بہت پرسکون ہوں. شاید میں نے بہت دیر کر دی اس کام میں, لیکن دیر رہے درست رہے کہ میں ایک اچھے کام پہ چل پڑی ہوں. اور میرا سب سے جتنے مجھے سن رہے ہیں اسپیشلی خواجہ سراؤں کے لیے, کیونکہ میرا جو ہے وہ ٹرانس پہ زیادہ کام ہے. آپ کو پتا ہاسپٹل بھی بنا رہی ہوں اب, کہ آپ لوگ وہ کام چھوڑ کے تھوڑا سا اس کام میں آئے تو صحیح, آپ اللہ کو سجدہ کریں تو صحیح. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, پورے پاکستان کے نہیں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے خواجہ سرا آپ کو سن رہے ہیں اس ٹائم جو اردو جانتے ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جو ہے وہ رائے حق ہے جی, تو پلیز اس کی بھی تیاری ساتھ ساتھ میں کریں. میں یہ نہیں کہتی آپ کو کہ آپ بیکنگ چھوڑیں, میں یہ نہیں کہتی آپ ڈانسنگ چھوڑیں, وہ آپ کا ایک شعبہ ہے, پیشہ ہے آپ کا. اسلامک کمیونٹی یعنی کہ مسلمان بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو مسلمانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں؟ جی, مسلمانوں کے لیے میرا صرف یہ اتنا ہی پیغام ہے کہ آپ خواجہ سراؤں کی جو ہے وہ رسپیکٹ کریں. مرکزوں میں اسٹال لگائے پھر رہے ہیں, یا دکانوں والے ہیں, یا وہاں کے چیئرمین, یہ بھی تو ہمارے مسلم ہی ہے نا. بالکل. میں ان سے اپیل کروں کہ تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ رویہ تھوڑا سا چینج کرے, خواجہ سراؤں کے ساتھ تھوڑی نرمی لے کر آئیں. اچھا میں نے سنا ہے کہ آپ کے پورے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر بھی آپ کے مدرسے قائم ہیں خواجہ سراؤں کے لیے. خواجہ سراؤں کے لیے صرف یہی مدرسہ ہے جو ہے وہ یتیم بچیوں کے لیے. اچھا تقریباً کتنے ادارے ہیں جو آپ کے انڈر چل رہے ہیں؟ ابھی تو فی الحال ہم نے ایک ہی بنایا ہے فیصل آباد میں. ابھی انشاءاللہ چنیوٹ میں جو ہے وہ دارالعلوم بنانا چاہیے. جو ابھی بھی ڈانس کر رہے ہیں جیسے کہ مہک ملک ہے, جیسے کہ آرزو ملک ہے, اور بھی کافی سارے ایسے جو ہے نا بڑے ممی ڈیڈی اسٹائل کے خواجہ سرا ہیں جو بڑی بڑی اماؤنٹ لیتے ہیں. لکی رانی سرکس کے اندر آپ دیکھ لیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میرا کوئی پیغام نہیں, وہ پہلی بہت اچھی ہیں. وہ ڈانس بھی کرتی ہے, لوگوں کی حمایت بھی کرتی ہے, مدد بھی کرتی ہیں, وہ نمازیں بھی پڑھتی ہیں. وہ آپ مہک ملک کو دیکھ لیں, کافی تبلیغ میں جاتی ہے. وہ میری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے, کہ جنہوں نے بڑا خوبصورت سا مدرسہ بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر خواجہ سرا تعلیم حاصل کرتے ہیں. خواجہ سراؤں کے علاوہ جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی شام کے ٹائم یہاں پر آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. رانی خان کی باتیں بھی آپ نے سنی, کیا کمنٹ ہے آپ کا؟ مجھے رہے گا انتظار. اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.